عورتوں کے لیے ایسے برقعے کہ لوگ برقعے کو دیکھتے ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ تو فیشن ہے، برقع تو نہ ہوا نا، برقع تو ہوتا ہے حجاب کے لیے، یہ تو حجاب کے لیے نہیں ہے، یہ تو فیشن کے لیے ہے، یہ تو الٹا آدمی کو یعنی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی کو خیرات دی، اس نے آگے خیرات کر دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دونوں کو ثواب ملے گا، بلکہ صحیح حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، اگر کوئی آدمی کچھ نہ دے لیکن بھلائی کی طرف بتا دے کوئی راستہ، اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے پاس سواری کے نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اتفاق ہے کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا فلاں آدمی کے پاس جاؤ میرا نام کہو، وہاں گیا تو اس نے اس کو اونٹ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی اتنا ثواب ملا جتنا دینے والے کو ملا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء جو ہیں وہ صحابہ کو زیادہ مانتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو الحمدللہ نہ ماننا تو انکار ہے، صحابہ ہے، پہلے تو صحابہ بھی اہل بیت ہی ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ علماء دیوبند سب کے غلام ہیں، صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے بھی۔ جیسے انہوں نے صحابہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح انہوں نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی شان میں بھی کتابیں لکھی۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، لڑائی بھی بڑی کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں تو بھی رشتہ دار سارے ناراض ہو جائیں گے، وہ میری کزن ہے، تو رشتہ داروں کو بلاؤ، کہو اس کی زبان بند کرو ورنہ میں شادی کرتا ہوں۔ بس کوئی مشکل تو نہیں ہے، شادی کر کے دوسری بیوی کو دوسرے گھر میں رکھو، ادھر جایا کرو، ادھر جاؤ ہی نہ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بد زبان۔ جب ہوگا کوئی نہیں، بد زبانی کس پہ کرے گی؟ دیواروں کو گالیاں دے گی۔ یہ ہوتے ہیں، وہ میرا ایک دوست تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، میرے خیال میں زندہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بڑا اس امور کا یعنی علم کا بڑا ماہر تھا، اس نے بڑی بڑی کتابیں عورتوں کے بارے میں پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں۔ وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ جو عورتیں ہیں نا، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے مختلف عورتوں کو مختلف حیوانوں کی خصلت پہ پیدا کیا ہے۔ بعض عورتیں کتے کی خصلت پہ ہوتی ہیں، بھونکتی رہتی ہیں، بعض بھینس کی خصلت پہ ہوتی ہیں، وہ گھاس چرتی رہیں گی، کھاتی رہیں گی، بولیں گی نہیں، بعض بکری کی طرح ہوتی ہیں، دوڑتی پھریں گی۔ انہوں نے کہا یہ ایسی خصلتیں ہر عورت میں ہوتی ہیں، پھر ان میں کچھ جو ہیں وہ پدبنی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں، وہ بڑی بڑی تقریریں مجھے سناتا تھا کبھی کبھی، ہم چھوٹے سے پڑھتے تھے، میرا خیال ہے مجھے ملا ہے ابھی چند دن پہلے، لیکن اس نے بڑی کتابیں پڑھی تھیں، جیسے اسرار النساء ہے اور پنڈت کوکا کی کتابیں ہیں، وہ تو ان کا حافظ تھا، تو بہرحال وہ یہ باتیں ساری بتاتا تھا، پھر وہ علاج بھی بتاتا کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے نا وہ اجڑی پجڑی اور میلے کپڑے اور نہ کوئی تیل نہ کنگھی نہ اچھے کپڑے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا میری بہن کیا بات ہے، کیوں ایسے اس حال میں رہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ عبداللہ میں کیا کروں، تمہارے بھائی کو تو عورتوں کی رغبت ہی نہیں ہے، اس کو تو عورت سے ملنے سے، بیوی سے ملنے سے کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے بنوں سمجھوں، لوگوں کے لیے؟ جب میرے خامد کو میری غرض ہی نہیں ہے تو میں کس کے لیے سنگار کروں اور کپڑے پہنوں اور تیاری کروں؟ بس زندگی ہے، میں کھانا پکا دیتی ہوں، ان کا کام کر دیتی ہوں، باقی وہ تو دن میں روزے میں ہوتے ہیں، رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بلایا ابی الدرداء کو، فرمایا یہ کیا تمہاری شکایت میں نے آج سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیا شکایت؟ انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بالکل تم قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔
تمہاری شان اللہ کے نبی سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ایک طرف تو آدمی بڑا پکا مومن ہو اور بیوی کا حق ادا نہ کرے، بچوں کا حق ادا نہ کرے، بھائیوں کا حق ادا نہ کرے، بہنوں کا حق ادا نہ کرے. یہ کیا ایمان ہے؟ آتے کل ذی حق حق ہو، ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤ، پھر جا کے ایمان مکمل ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ بھی قرآن میں ہے کہ عورت کے لیے کتنا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا ابھی ابو الدرداء تم صحابی ہو حضور کے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ایک آدمی کو کتنی بیویاں کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا 4. انہوں نے کہا اس کا معنی یہی ہوا نا کہ ہر 3 راتوں کے بعد عورت کی باری آئے گی، لہذا 3 راتیں تم نفلی پڑھو اور 1 رات بیوی کا حق ادا کرو. تو ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا. آگے سمجھانے والا بھی تو عبداللہ بن مسعود تھا، انہوں نے قرآن سے استدلال کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دفعہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب کی خدمت میں ایک عورت نے آ کے درخواست دی کہ ان زوجی رجل یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ میرا خاوند دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد میں رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا نعم الرجل، مبارک ہو تمہیں، تمہارا خاوند تو بہت اچھا ہے. پھر وہ بیچاری ہٹ گئی. حضرت علی ساتھ بیٹھے تھے، نے فرمایا عمر تم نے اس کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا، وہ شکایت کرنے آئی تھی، تم نے اس کو ڈانٹ دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو تعریف کر رہی تھی خاوند کی. انہوں نے کہا تعریف نہیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ خاوند صاحب صوفی بن گئے ہیں تو میں کدھر جاؤں؟ وہ تو کبھی چلے پہ ہیں، کبھی ذکر میں ہیں، کبھی اذکار میں ہیں، کبھی کچھ ہیں، کبھی عبادات میں ہیں، تو میرے حق کون ادا کرے گا؟ میں بھی تو انسان نا، مجھے بھی تو خواہش ہوتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم نے اس کا مسئلہ سمجھا ہے، اس کے خاوند کو بلا کے اس کو نصیحت. تو ان نے اس کے خاوند کو یہی نصیحت کی کہ 3 دن تمہیں حق ہے کہ عبادت کرو، لیکن 4تھی رات جو ہے تم اپنی بیوی کا حق ادا کرو ہر حال. اگر ایک بیوی، اگر 4 بیویاں، ہر رات سب کا نوبہ ہوگا، عدد ہوگا. تو اس لیے اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی شادی نہ کرے، یا اچھی غذا نہ کھائے، یا اچھا کھانا نہ کھائے، یا اچھے کپڑے نہ پہنے. اللہ نے خود ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کلوا مما رزقناکم من الطیبات، جو ہم نے آپ کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ. اما بنعمت ربک فحدث، جو ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تمہارے بدن پر بھی نظر آنی چاہیے. اچھا کپڑا پہنو، اگر غریب ہو کپڑا دھو تو سکتے ہو نا، نئے نہیں پہن سکتے ہو، دھو تو سکتے. یہ تو نہیں ہے کپڑوں سے ایسے بدبو آئے کہ نماز میں ساتھ کھڑا ہو اس کو قرآن بھی بھول جائے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا. بعض آدمی ایسے نا ماشاءاللہ ایک ہفتہ غسل نہیں فرماتے، نہ بنیان دھوتے ہیں. وہ کہیں ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنی نماز تو خیر اس کی ہوگی، پتہ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ساتھ والے کی نماز برباد ہو جاتی ہے بدبو سے. اسی لیے حضور نے حکم دیا کہ بسل کھاؤ تو مسجد میں مت آؤ، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کرو. اسی لیے حضور کو خوشبو مبارک جو تھی وہ بڑی پسند تھی کہ خوشبو لگاؤ. اسی طرح صحابہ خوشبو کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کی بیگمات اور زوجات جو تھی وہ بھی خوشبو کا اہتمام کرتی تھی. ایک حدیث میں تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا اور کہنے لگے بھائی پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی عمر 1000 سال ہے، 500 سال ہے، 400 سال ہے، 3، تو ہماری عمر تو 60-70 سال ہے. ہم ان کا مقابلہ عبادت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک نے کہا اچھا بھی بات سنو، تم میرے گواہ بن جاؤ، میں آج کے بعد یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی بھی دن کو کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں رات کو کبھی بھی نہیں سوؤں گا، ساری رات تہجد پڑھوں گا. حضور پاک کو جب پتہ لگا حضور نے بلایا، فرمایا کیا قسمیں کھائی ہے؟ ہم نے کہا جی ہمیں عجیب بات ہے،
ایکم مثلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، گوشت بھی پسند کرتا ہوں، بیویوں کا حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تو تم میری سنت چھوڑ کے پھر کیسے میری جماعت میں رہ سکتے ہو؟ اس لیے اسلام نے رہبانیت پہ پابندی لگائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ